بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کا نمبر صحیح بخاری میں 881 اور صحیح مسلم میں 850۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کا عنوان جمعہ کے متعلق، جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنا، اس کے بارے میں اس حدیث میں بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنہ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ فکأنما قرب بقرہ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ فکأنما قرب کبشا اقرا ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ فکأنما قرب دجاجہ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضہ فإذا خرج الإمام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے اس طرح سے غسل کرتا ہے، ثم راح، پھر مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، مسجد کے لیے آتا ہے اور پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے، فکأنما قرب بدنہ، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی ہے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو شخص دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے مسجد میں تو گویا کہ اس نے ایک گائے قربان کی ہے، اور جو شخص تیسری گھڑی میں پہنچتا ہے فکأنما قرب کبشا اقرا، تو گویا کہ اس نے ایک مینڈا، سینگوں والا مینڈا قربان کیا ہے، اور جو شخص چوتھی گھڑی میں پہنچتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، اور جو شخص پانچویں گھڑی میں پہنچتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکل آتا ہے، یعنی امام صاحب مسجد میں آ جاتے ہیں یا ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت الملائکۃ، تو فرشتے خطبے کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یستمعون الذکر، ذکر کو سننے کے لیے، اور ذکر اس لیے کہا گیا کہ اس خطبہ میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور واعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، تو فرشتے اپنے دفتر بند کر کے تو ذکر کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں جمعہ کے دن غسل کر کے جلدی مسجد میں حاضر ہونے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور پھر اس وقت کو 5 گھڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی غسل جمعہ کے دن کرنا ہے، یوم الجمعہ، یعنی جس دن جمعہ کی ابتدا ہوگی، سورج طلوع ہوگا، اس سے لے کر جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے غسل کرنا ہے، اور غسل جنابت اس طرح سے غسل کرنا ہے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے، اور پھر طلوع فجر سے لے کر جمعہ کے شروع ہونے تک، یعنی اذان تک یا امام کے ممبر پر بیٹھ جانے تک، اس وقت کو 5 گھڑیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان کو آپ 5 میں تقسیم کر لیں، تو جو شخص اس میں سے یا جتنے بھی افراد اس پہلی گھڑی میں حاضر ہوں گے، طلوع فجر کے بعد سے جو شروع ہو رہی ہے، اس پہلی گھڑی میں جو حاضر ہوں گے تو ان کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ دوسری گھڑی میں تو ان کو گائے، اور پھر جو تیسری گھڑی میں تو ان کو ایک مینڈا، اور چوتھی گھڑی میں تو ان کو گویا کہ انہوں نے قربانی کی ہے ایک مرغی کی، اور پھر 5ویں گھڑی میں ایک انڈے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب۔ اور جب اس کے بعد امام مسجد میں آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے خطبہ سننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو فضیلت ہے جلدی آنے کی، وہ لوگ جو اس کے بعد آتے ہیں وہ اس کو مس کر جاتے ہیں، وہ اس فضیلت کو نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس لیے جمعے کے دن جلدی مسجد میں حاضر ہونا اور غسل کر کے اور صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں آنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔